مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جا سکتا ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 9 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم جو ہمارا عیسوی کیلنڈر اس وقت چل رہا ہے نا دنیا میں، جس کے مطابق آج 20 اکتوبر 2019 ہے، اس کیلنڈر کے مطابق 610 عیسوی 610 اے ڈی اینو ڈومینی، یہ آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ نہیں ہے، یہ اینو ڈومینی ہے، ایئر آف دا لارڈ، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے سال کو یعنی ڈکلیئر کیا گیا تھا 1 عیسوی، ان کی ڈیتھ کو نہیں، یہ اے ڈی سے مراد ڈیتھ نہیں ہے، یہ لیٹن لینگویج کا لفظ ہے، اینو ڈومینی کا مخفف ہے، اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، عیسوی کیلنڈر ورسز ہجری کیلنڈر، یہ دونوں اللہ کے کیلنڈر ہیں، وہ سورج کے اعتبار سے چلتا ہے، دوسرا چاند کے اعتبار سے، لیونر اور سولر دونوں ہی اللہ کے ہیں۔ 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک، یعنی نبی علیہ السلام کی وفات 632 میں ہوئی، اس پیریڈ آف ٹائم کے اندر قرآن حکیم نازل ہوا ہے۔ آلموسٹ یہ 22 سال بنتے ہیں عیسوی اعتبار سے، اور آلموسٹ 23 سال بنتے ہیں تقریباً ہجری اعتبار سے، کیونکہ لیونر ایئر آپ کو پتا ہے نا، ہر سال 10 کا فرق پڑ جاتا ہے، یہ تو تقریباً 365 دنوں کا سال ہوتا ہے، اور جو دوسرے والا سال ہے وہ 355 دنوں کا، تو 10 سال کا فرق پڑتا رہے 20 سال تک، تو 200 دن کا فرق پڑ گیا نا، آلموسٹ پونے سال کا فرق پڑ جاتا ہے، تو وہ فرق نظر آتا ہے۔ تو اس دوران یہ قرآن حکیم نازل ہوا ہے، آلموسٹ 22 سال عیسوی اعتبار سے، اور آلموسٹ 23 سال جو ہے وہ ہجری اعتبار سے۔ اور علمی پوائنٹ نمبر 10 آج کا آخری، کیونکہ ٹائم بالکل قریب ہو چکا ہے، قرآن حکیم حجاز میں نازل ہوا ہے، نجد میں نازل نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام کا پورا جو ٹریولنگ کا حصہ ہے وہ سارا حجاز کا ہے، مکہ بھی حجاز میں ہے، مدینہ بھی حجاز میں، ایون آپ تبوک تک چلے گئے عرب کے اینڈ پہ، آپ یعنی وہ تہامہ کی جو پہاڑیاں ہیں ان کی اس سائڈ پہ حجاز ہے، اور وہ دوسری سائڈ نجد کہلاتی ہے نا، تو حجاز کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، قرآن نجد میں نازل نہیں ہوا، یعنی وہ ٹائم اینڈ سپیس کی بات کر رہا ہوں، ٹائم اس کا 610 عیسوی سے 632 عیسوی ہے، اور سپیس اس کے نازل ہونے کی کون سی ہے؟ حجاز۔ پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ حجاز کے اندر نازل ہوا ہے، اور کسی ملک کے اندر نازل نہیں ہوا، یعنی عرب کی سرزمین میں نازل ہوا، اور عرب کی سرزمین میں بھی نازل ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصہ مکہ رہے، 2/3 قرآن وہاں پہ نازل ہوا، پھر مدینہ شریف میں، پھر برزخی قرآن بھی ہے مکے سے مدینہ ہجرت کے دوران، پھر مدینے سے تبوک جاتے ہیں وہاں پہ بھی ہے، اور یہ آگے انشاءاللہ اگلے جو علمی پوائنٹس آئیں گے ان میں میں ڈسکس کروں گا کہ کسی صورت کا مکی یا مدنی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ 100% ہی وہ مکی اور مدنی ہے، بعض اوقات کئی آیات ہیں جو مکی ہیں اور مدنی صورتوں میں ہیں، کچھ مدنی آیات ہیں جو مکی صورتوں میں، اوورال زیادہ پیریڈ جس صورت کا ہوتا ہے اس اعتبار سے اسے مکی مدنی کہتے ہیں، اور بعض پوری بھی مکی اور مدنی ہے۔ لیکن ایک جو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن حکیم آن دا فیس آف ارتھ جس سپیس میں نازل ہوا وہ سپیس تھی حجاز کی سپیس، عرب کا جو جزیرہ نما عرب ہے اس میں بھی حجاز والا پورشن جو ہے، یہ والا پورشن جو پہاڑوں کے اس طرف لائی کرتا ہے، تو یہ قرآن نجدی نہیں، یہ نجدی وہ بھی اب آپ کو پتہ ہے نجدی کہتے ہیں نا، نجدی ہو، تو قرآن حکیم نجدی نہیں ہے، قرآن حکیم حجازی ہے، ٹھیک ہو گیا۔